ایک کافر اور دین اسلام کا سخت دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی دھمکی دیا کرتا تھا۔ دیکھیے پھر حضور نے اس کا کیا حشر کیا، اس سے کیا سلوک کیا۔ تو شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک برج کے پیارے ناظرین، بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے دوستو، فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ہی خدا مانو، میری ہی عبادت کرو، مجھے ہی پوجو۔ اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ کافر یہ جانتا تھا کہ اگر آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو میرا بچنا ناممکن ہے، میری زندگی ختم ہے۔ چنانچہ حملے کے ارادہ سے وہ حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پر لگا، اور ایسا لگا کہ اس کی گردن پر ہلکا سا خراش کا نشان آ گیا، مگر اس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی تو خراش ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ وہ کافر کیا جانتے تھے کہ یہ کس کی چوٹ ہے، یہ کس نے برچھا لگایا ہے۔ کافر مزید کہتا ہے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے بیل کی آواز ہو۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیا خبر یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا یہ اس زمانے کے دو مشہور بتوں کے نام ہیں۔ اس کافر نے ان کی قسم کھائی اور کہا یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا یہ کون کہہ رہا ہے، یہ وہ کافر کہہ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی دھمکی دیا کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کے بعد مجھ پر ذرا سا بھی تھوک دیتے تو میں اس سے بھی مار جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ شخص، وہ کافر جو دھمکی دیا کرتا تھا، راستے میں ہی مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے پر اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں بھی ذرا سا بھی شک نہیں۔ لیکن آپ سوچئے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، کتنے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، کتنی ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہر شخص اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھے۔ یہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی بات نہیں اور کوئی دوسرا کسی کے متعلقہ کیا کہہ سکتا ہے۔ تو مزید اس طرح کی اسلامک واقعات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل اسلامک برج کو سبسکرائب کر لیں۔